صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الہدا کتاب دے کر ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور دین حق اسلام دے کر حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ حضرات علماء اکرام، میرے بزرگوں، دوستوں، کیا صرف میلاد منا لینا کافی ہے؟ کیا صرف نعت پڑھ لینا، تقریر کر لینا؟ بات یہاں ہوئی، ٹائم بالکل مختصر دیا گیا ہے، میں اس کے اندر اپنی بات ختم کروں گا۔ 77 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے چالے، جہاں دوسرے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پاکستان میں 77 سالوں سے تقریر ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، تحریر ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جس نے کیا اس کو ثواب ملا؟ میں اس طرف نہیں جاتا جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ میری اس بات کو سمجھو، شریعت کی بات انہوں نے کی، کیا شریعت صرف بتا دینے سے نافذ ہو جائے گی؟ صرف تقریر کرنے سے بس کام پورا ہو گیا؟ اگر تقریر کرنے سے کام پورا ہو جاتا تو مکین گنبد خضرا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو کہتے کہ میں تقریر کروں گا، تم سنو، اس سے آگے کام نہیں کرنا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم یہیں تک محدود رہ گئے ہیں، آج ہم یہیں تک محدود رہ گئے ہیں کہ جھنڈے لگا لیے، ریلی نکال لی، محفل سجا لی، بتیاں لگا دی، دیگیں پکا دی، بس کام ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ تو اظہار ہے محبت کا، یہ تو اظہار ہے محبت کا۔ کام تو دوستان محترم اور ہے نا، یہ تو اظہار کرنا ہے۔ کام کیا ہے؟ کام وہ ہے، آج لوگ مدینے کی طرف رکھتے ہیں، وہاں جانے کی طرف ہونی چاہیے، لیکن مجھے بتاؤ، جنہوں نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد ان کے مزار ترکی میں جا کے بنے، ان کے مزار دنیا کے دور دراز علاقوں میں بنے، اگر صرف یہی ہوتا کہ تقریر سن لی اور تقریر سنا لی تو آدھی دنیا پہ اسلام نافذ نہ ہوتا۔ میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ 77 سال ہو گئے، سارے کام ہوئے، تقریر، تحریر، تدریس، تبلیغ، تزکیہ، تصفیہ۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو پاکستان کا معاشرہ ہے، آسان کر دیتا ہوں کہ جو پردہ ہے، آج پردے کا حکم ہر مسجد، مدرسے، خانگاہ، ہر مکاتب فکر کے لوگ دیتے ہیں، امام پردہ ہر جگہ سے جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ پاکستان میں پردہ بڑا یا بے حیائی بڑی؟ جواب سب کا یہی ہوگا کہ بے حیائی بڑی۔ کیوں؟ وہ بابا جی ایک شعر پڑھتے تھے کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب ہم نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا کیا خوب ہم نے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہا ہم نے دل سے اسے بلا دیا۔ بابا جی فرماتے تھے جو نوجوانوں کے لیے یہ آج بات ہے کہ تیرے حسن خلق کی کرامت میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دربام کو سجا دیا۔ اس سے آگے نہیں، پاس اتنا نہیں ہے، والد کا ادب ہے، ماں کا ادب ہے، لیکن علماء بیٹھے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ ادب دیا کس نے؟ یہ کنسپٹ آیا کہاں سے؟ یہ ذہن میں نقشہ بٹھایا کس نے؟ حضور کی آمد سے پہلے لوگ اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیتے تھے، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو، لوگ اپنے باپ کو بازار میں بیچ جاتے تھے اور پیسے تقسیم کر دیتے تھے۔ اگر باپ کی یہ عزت ہوئی کہ کہا گیا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے، تو یہ کنسپٹ، یہ تصور، یہ نقشہ
مکینہ گنبد خضرا نے آپ کے ذہن میں بٹھایا۔ اگر یہ کہا گیا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، اگر سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں کا۔ تو یہ درجہ مکینہ گنبد خضرا دے گئے۔ تو مجھے بتاؤ، جب ان کے دین کی باری آئے، جب ان کے دین کے ساتھ کھڑا ہونے کی باری آئے، تو ہم کہیں نہیں جی چودھری ناراض ہو جائے گا، نہیں جی خان ملک راجہ ناراض ہو جائے گا، نہیں جی چاچا تایا ماما ناراض ہو جائے گا۔ سارے رشتے اپنی جگہ۔ یہ بات بابانے دول کہو کہ ہم ادب بھی کریں گے، ہم خدمت بھی کریں گے، ہم کما کر بھی دیں گے، لیکن جب بات حضور کے دین کی آئے گی تو کی محمد سے جب وہ بات حضور کے نظام کی آئے گی تو پھر کی محمد سے وفا دو۔ دوستان محترم، میلاد منا کے صبح سود کے نظام کے ساتھ چل پڑو، میلاد منا کے صبح انہی گھر میں جانے والوں کے نظام کے ساتھ چل پڑو۔ مجھے بتاؤ، مسجد سے مدرسے سے خانقاہ سے باہر نکل جاؤ، آپ کی کچہری میں نظام عدل جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے؟ آپ کا نظام تجارت اسلام کے مطابق ہے؟ کیا بات کرتے ہیں ہم؟ پیر صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب باہر تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں یار، اگر آپ وہاں کے سوال ہوئے بھی ہیں، اگر وہاں پہ غیر مسلم اٹھ کے یہ سوال کر دے کہ پیر صاحب، تبلیغی والے صاحب، شیخ صاحب، مدرس صاحب، جس ملک سے آپ آئے ہیں کیا اس کا نظام عدل اسلام کے مطابق ہے؟ تو کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ جو ملک ملا ہے سب سے پہلے اس پہ اسلام نافذ کرو، اور بڑا آسان ہے یہ، جو 77 سالوں میں کام نہیں ہوا نا، میں حال بھی بتا کے جاؤں گا، کیونکہ جن کے پاس ہم بیٹھے ہیں انہوں نے مکمل بات بتائی ہے، انہوں نے مکمل بات بتائی ہے، اور ان کو ڈگری کینیڈا سے، برطانیہ سے یا یورپ سے نہیں ملی، ان کو ڈگری مکینہ گنبد خضرا نے دی، ان کو ڈگری مکینہ گنبد خضرا نے دی ہے۔ آج اگر اسمبلی میں یہ بل چلا جائے کہ آج کے بعد کوئی پاکستانی عورت بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، تو مجھے بتاؤ پردہ عام نہیں ہو جائے گا؟ مجھے بتاؤ پاکستان کا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن جائے گا؟ لیکن یہ صرف نعت پڑھنے سے تو نہیں ہوگا، یہ صرف تقریر کرنے سے تو نہیں ہوگا، یہ صرف تقریر سننے اور نعت سننے سے تو نہیں ہوگا، یہ تدریس، تبلیغ، تزکیے سے تو نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ وقت کم ہے، یہ اسلام کے ساتھ بابا جی کہتے تھے اور آپ سے تو بڑا سستا چیز مانگی ہوئی ہے، ووٹ ایک کاغذ کی پرچی کی کیا اہمیت ہے یار؟ اگر ہم سے حضور کے نظام کے لیے گردنیں مانگی جاتی تو ہم گردنیں بھی حاصل کرتے۔ کیا کون سی بات کر رہے ہیں؟ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام صرف پنڈے پڑھانے اور دکھاوے کے لیے نہیں ہے، اسلام آیا ہی نفاذ کے لیے۔ یہ بے شک مشرک ناراض ہوئے، اس وقت مجھے بتاؤ جو اس وقت سردار تھے، جو چودھری خان ملک راجے تھے، وہ اس بات پہ خوش تھے کہ ان بتوں کی جگہ اسلام کا نظام آ جائے؟ بھائی قربانیاں دینی پڑی انہیں، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ جب معاملہ آئے تو آپ اپنی پسندیدہ شخص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کسی کھلاڑی، زرداری یا شریفے یا چودھری خان ملک راجے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور صرف دعا یہ مانگیں یا اللہ ملک پہ اسلام کا نفاذ کر دے، تو اس دعا سے اسلام نافذ نہیں ہوگا، دعا سے اسلام نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ طریقہ ہی الگ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ مکینہ گنبد خضرا میدان بدر میں گئے، ہتھیاروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ دشمن کے سامنے صف بندی کی، پھر اللہ سے دعا مانگی یا اللہ ان مٹھی بھر کو ان پہ فتح عطا فرما۔ پہلے اسباب تو اختیار کرو نا، اور پہلے اپنا حق تو ادا کرو نا، پہلے اپنے اس پلڑے میں اپنا وزن تو ڈالو نا، پہلے اس صف میں تو کھڑے ہو جاؤ نا، جو مسلمانوں کے، جو اسلام کے، جو مکینہ گنبد خضرا کے وفاداروں کی صف ہے۔ پھر اسلام بھی آئے گا، پھر اسلام بھی آئے گا۔
پھر عمر کا جانشین بھی آئے گا۔ شاہ صاحب نے بات کی یہ طریقہ لبیک کا، یہ خادم حسین رضوی کا کیا ہوا کام ہے کہ سپریم کورٹ کے کورٹ 1 میں چیف جسٹس کے سامنے، پورے بینچ کے سامنے میں وہاں موجود تھا۔ مبارک ثانی قادیانی کیس کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ 1 میں چیف جسٹس کے سامنے جو سب سے پہلا کورٹ روم میں نعرہ لگا وہ یہی تھا کہ تاجدار لیکن یہ جو ملنگ ہیں خادم رضوی کے یہ نہیں دیں گے، جان دے دیں گے، میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میسج آخری یہی ہے کہ ہر گلی میں یا ہر محلے میں الحمدللہ ہر مسجد موجود ہے، الحمدللہ، لیکن اگر ہر گلی اور ہر محلے میں مدرسہ، خانگاہ، پوری تبلیغی جماعت بھی آگے بیٹھ جائے، جب تک اسلام کے نفاذ کی طرف نہیں جاؤ گے اس وقت تک معاشرے میں اسلام نہیں آ سکتا، اس وقت تک معاشرے میں پردہ نہیں آ سکتا، اس وقت تک سود کا نظام ختم نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی۔ مسجد، مدرسہ، خانگاہ بناؤ، تبلیغ کرو، لیکن یہ کہو کہ ہم اس مکین گنبد خضرا کے امتی ہیں جو ایک وقت میں مسجد نبوی کے امام اور ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے، جو ایک وقت میں بہترین تاجر بھی تھے، آپ نے خدیجہ الکبریٰ کی تجارت بھی کی ہے، جو ایک وقت میں مرد مجاہد بھی تھے، جو ایک وقت میں چیف جسٹس بھی تھے، اور جو مدینہ شریف کے مدرسے سے نکل کے باہر گئے، پڑھ کے گئے، زندگی کے ہر شعبے میں وہ صف اول میں کھڑے ہیں، وہ جہاد ہو، وہ انصاف ہو، وہ تجارت ہو، وہ تعلیم ہو، جس شعبے میں بھی دیکھو مکین گنبد خضرا کا غلام کھڑا ہوگا۔ بالکل قطعاً غلط بات ہے کہ مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، تبلیغی والوں کا اسلام سے تعلق نہیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر یہ بات کرو گے اسلام میں کجی پیدا کرو گے، اسلام میں کمی پیدا کرو گے، اسلام میں نقص پیدا کرو گے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس وقت پوری روئے زمین پہ صرف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو امور قناداری سے لے کر امور سلطنت چلانے تک ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسلام سے، کسی اسلام والے سے رہنمائی لیتے ہیں، یا کسی کھلاڑی، کسی سرداری یا کسی شریف سے لیتے ہیں۔ پیغام ہمارا یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم میں